اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب زدنی علما۔ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید کے شروع میں تذکرہ و ذکر فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے آخر میں بھی اسی مضمون کو بیان فرماتے ہیں۔ تقریباً یہ اسلوب تمام صورتوں میں پایا جاتا ہے کہ جس ٹاپک سے بات شروع کرتے ہیں اسی پر اللہ تعالیٰ ختم فرماتے ہیں۔ جو مسئلہ بیان فرماتی ہیں سورت کے آخر میں بھی وہی مسئلہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آیات مجھ پر خصوصی طور پر نازل فرمائی۔ وہ خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی آیات یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان آیات کی فضیلت کے سلسلے میں بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 2 آیات اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں میں سے مجھے عطا فرمائیں۔ فرمایا یہ 2 آیات عرش کا خزانہ ہے اور عرش کے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ 2 آیات عطا فرمائیں۔ اور ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی ان 2 آیات کو پڑھتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ کافی ہونے سے مراد کیا ہے کہ ہر شر سے یہ 2 آیات اس آدمی کے لیے کافی ہو جاتی ہیں جو ان 2 آیات کو پڑھتا ہے۔ یہ 2 آیات اپنے پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ کیسے کہ ہر شیطان سے بچاؤ کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، گناہوں کو مٹانے کے لیے، معصیت کو مٹانے کے لیے یہ 2 آیات پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور جو آدمی رات کو سوتے وقت ان 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے، 2 آیات یہ پڑھتا ہے، اس کے لیے نماز تہجد کے لیے کافی ہو جاتی ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں نماز تہجد کا اجر اور ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے معراج پر لے گیا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کروایا تو جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ میں نے فرمایا جبرائیل آگے چلیے، فرمانے لگے کہ اس سے آگے میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری انتہا سدرۃ المنتہا تک ہے، میں اگر سدرۃ المنتہا سے ایک قدم بھی آگے اٹھاؤں گا یہ 600 میرے نورانی پل یہ پر سڑ جائیں گے۔ میری انتہا یہاں تک ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں۔ سدرہ کسے کہتے ہیں؟ بیری کے درخت کو۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اترتا ہے۔ عرش سے جو حکم اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں اس مقام پر آتا ہے سدرۃ المنتہا تک۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ ہر معاملہ، ہر قسم کے معاملات جو زمین سے اوپر جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں تک معراج ہوا۔ معراج کے سفر میں جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
پہنچتے ہیں اور اس مقام پر جا کر رک جاتے ہیں۔ فرمایا میں ایک قدم بھی اٹھاؤں گا تو یہ میرے 600 نورانی پار یہ سڑ جائیں گے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ آپ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا تک جو سفر آپ نے کیا وہاں پر آپ کو نماز کا تحفہ ملا۔ اسی طرح یہ 2 آیات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ تحفے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا تک پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا فرمایا۔ تیسرا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے سفر میں عطا کیا گیا، وہ بخشش کا وعدہ۔ بخشش کا وعدہ فرمایا کہ اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے گناہگاروں کو ہم بخش دیں گے، ان کے ہر طرح کے گناہ مٹا دیں گے۔ کون سے امتی جو شرک کی آمیزش سے پاک ہوں گے، جن کے اعمال جن کے عقائد شرک سے پاک ہوں گے، جو شرکیہ عقائد کے حامل نہیں ہوں گے، جن کے اعمال میں شرک نہیں پایا جائے گا، فرمایا کہ ہم ان کو بخش دیں گے۔ تو یہ 2 آیات پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے سفر میں تحفے کے طور پر پیش کی گئی۔ اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور حدیث صحیح مسلم کی یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوپر سے ایک زوردار آواز آتی ہے، آسمان سے ایک زوردار آواز آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ اس آواز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا اور بتایا گیا کہ آسمان سے ایک دروازہ کھلا ہے، یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا گیا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف آیا ہے، اور اس فرشتے کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ فرشتہ زمین پر نہیں اترا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی گئی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے ذریعے آپ کو 2 نوروں کی بشارت دی ہے۔ پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ پر 2 نور اتارے ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا ایک سورہ فاتحہ کتاب من کل داء، جس کے بارے میں فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ فرمایا سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمائی ہے، یہ آسمانی نور عطا فرمایا ہے۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح کیا گیا یہ سورہ بقرہ کی 2 آیات۔ اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو 2 نوروں کی بشارت دی جاتی ہے۔ وہ 2 نور جن کی پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی گئی کون سے تھے؟ فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ اور یہ 2 آیات، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان لائے رسول، ایمان لائے ساتھ اس چیز کے جو اتارا گیا ان کی طرف، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سورہ بقرہ کی 2 آیات، ان 2 آیات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی جا رہی ہے۔ کیا مطلب ایمان لائے؟ کہ رسول اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق کرتے ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید کی آیات اور حدیث مبارکہ، حکمت جسے آج حدیث کہتے ہیں، یہ 2 نور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی شکل میں اور قرآن و حدیث کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔
ان دو نوروں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی گئی اور فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے. ہم کسی رسول کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں کرتے. رسولوں کی فضیلتیں، رسولوں کے مرتبے اور مقام جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جو قرآن و سنت سے رسولوں کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، ہم سب ان پر ایمان رکھتے ہیں. اور سید الانبیاء پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر اترنے والی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ تمام رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے اور ان پر اللہ کی طرف سے ہدایات قرآنی آیات کی شکل میں یا قرآن مجید کے صحیفوں کی شکل میں اتاری گئی ہیں. صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ پر ایمان نہیں لائے؟ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم دین کے احکام پر عمل نہیں کرتے؟ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ہم روزے نہیں رکھتے؟ کیا ہم جو فرض عبادات ہے، نفلی عبادات ہے، سر انجام نہیں دیتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع جس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دل کی پوشیدہ باتوں کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی، یہ کیوں بیان فرمایا؟ دل کے خیالات پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا کنٹرول نہیں ہے. دل کے خیالات، دل میں کچھ بھی خیال آ جاتا ہے، ہمارا اس حوالے سے کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہم نے سارے دین کے احکام مانے ہیں. ہر قسم کی عبادات جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے احکام کی شکل میں فرض کی ہے وہ سر انجام دیتے ہیں، لیکن دل ہمارے بس میں نہیں ہے. اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے کہ پھر ہم سے یہ کیوں پوچھا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں، میرے صحابہ تم یہودیوں کی طرح نہ کرو، سمینا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور اس کے بعد ہم نے نافرمانی کی، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے ہر قسم کے احکام مانتے ہیں اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور ہمارا وتیرہ، ہمارا وصف یہی ہے، سمینا واطعنا، کہ ہم آپ کی زبان سے یہ سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ ہاں، دل کے خیالات پر جو دل کے خیالات آ جاتے ہیں اس پر کوئی تمہاری گرفت نہیں ہوگی، کہ ان کو اگر عملی جامہ نہ پہنایا جائے، یا ہاں جہاں تم مجبور ہو جاتے ہو، جہاں مجبوری پائی جاتی ہے، ان معاملات میں بھی تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بڑے احسان فرمائے کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ اپنی امت کو، وہ امتی جو گناہگار ہوں گے اور شرک جیسے عقیدے سے، شرکی اعمال سے بچے ہوئے ہوں گے، ان کی شفاعت کریں گے اور اپنے ساتھ ان کو جنت لے کر جائیں گے. اس امت کو یہ شرف بھی حاصل ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف ہے. اور اس امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ ہمارے لیے محنت تھوڑی رکھی ہے اور اجر بہت زیادہ رکھا ہے. وہ ہماری عمریں، ہماری ایجز اس طرح نہیں ہے جیسے سابقہ اقوام میں پائی جاتی تھیں، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر بہت زیادہ رکھا ہے.
پھر احکام میں اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلی امتوں پر سختی فرمائی ایسے ہم پر یہ سختی نہیں ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ شفاعت والا معاملہ رکھا ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو انکار کر دیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وصف ہے کہ آپ کی امت پر بھول چوک معاف ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، انہیں جنت سے نکال کر زمین پر آنا پڑا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ ہم پر بھول چوک معاف ہے، اور وہ کام جو زبردستی کروائے جاتے ہیں اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سارے جہانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گے، اور یہ اس امت پر احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پردہ پوشی فرمائی ہے۔ ہماری پردہ پوشی، ہمارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ پہلی امتوں میں یہ تھا کہ جو گناہ کرتا اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا۔ ہم پر احسان دیکھیے، ہمارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی ہوئی ہے۔ ہمارے گناہ ہمارے دروازوں پر جیسے پہلی امتوں میں ہوتا تھا ایسے نہیں لکھے جاتے، ہمارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت اس امت پر مہربانی فرماتے ہیں، اور ہمیں یہ مہربانی اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اپنے اوپر محسوس کرنا چاہیے۔ کلو آمن باللہ و ملائکتہ، کہہ دیجئے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائے؟ ہم فرشتوں پر ایمان لائے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نورانی لشکر کا ایک حصہ ہیں۔ یہ فرشتے جو ہمیں نظر نہیں آتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمائے ہیں، اور ان کو مختلف شکلیں دی ہیں، اور ان سے نافرمانی کا کوئی کام سرزد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ کیسے کہ جبرائیل علیہ السلام اصلی شکل میں آئے اس حال میں کہ آپ نے یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پار پھیلائے ہوئے تھے، اور ایک پر نے سارا آسمان ڈھکا ہوا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر، ایک پر نے سارا آسمان ڈھکا ہوا۔ آپ ان کی جسامت کا اندازہ اس چیز سے لگا دیتے ہیں۔ اور پھر ان نورانی مخلوقوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ڈیوٹیوں پر مامور کیا ہوا ہے، مختلف ڈیوٹیاں ان کی سرزد کی ہوئی ہیں، یہ مختلف ڈیوٹیوں پر مامور ہیں۔ یہ نورانی فرشتے ہمارا نامہ اعمال مرتب فرما رہے ہیں، ہمارے نیکیوں اور گناہوں کو کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ یہ نورانی فرشتے مختلف ڈیوٹیوں پر مامور ہیں، کرامن کاتبین کی شکل میں یہ ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھ رہے ہیں، اور بعض فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ 8 فرشتوں کی جسامت میں آپ کو بتاؤں جو حدیث میں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 8 فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کان کی لو سے لے کر کندھے تک ایک فرشتے کا فاصلہ کتنا ہے؟ 700 سال کی مسافت تک۔ کان کی لو سے لے کر کندھے تک ایک فرشتے کا فاصلہ یا اس کا قد کاٹ کتنا؟ 700 سال کی مسافت پر۔ یہ اللہ کے نورانی فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے کتنے فرشتے؟ 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے
اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر معمور ہیں۔ ملک الموت جو روح قبض کرتا ہے پوری اپنی ٹیم کے ساتھ، روح قبض کرنے والا، اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم تمام رسولوں پر ایمان لائے ہیں، اور رسولوں میں یاد رکھیے، لمبا ٹاپک ہے، مختصر بات بیان کرنی ہے میں نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اولی العزم پیغمبر 5، اور ان میں سب سے زیادہ مرتبے اور مقام والے ابراہیم علیہ السلام، کہ جن پر اتاری ہوئی شریعت کو، جن کے شریعت کے احکام ہمیں عطا کر دیے، جن کی شریعت کو امت محمدیہ کی شریعت قرار دیا، پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنے بھی رسول اور پیغمبر ہیں، سب رسولوں اور پیغمبروں میں ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام سب سے زیادہ ہے۔ اور ہم اللہ کی توفیق سے تقریباً 25 یا 26 انبیاء علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ 1,24,000 کے لگ بھگ جو نا پیغمبر اور رسول آئے ہیں، سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ عیسائی کہتے ہیں نا، ہم بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر ہیں، ان کے پیغمبر نہیں ہیں بلکہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ وہ تو ان کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باطل عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے عقائد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باطل ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم ویسے ایمان رکھتے ہیں جیسے ہمارے رب نے تعلیم دی۔ وہ تو باطل عقیدہ رکھتے ہیں، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا، پھانسی دے دی گئی، لیکن ہم اپنی کتاب قرآن مجید اللہ کے احکام کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ دوبارہ ان کا نزول ہوگا، دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، 40 سال زندگی گزاریں گے، دجال کے خلاف قتال کریں گے، اور ایک جماعت مسلمانوں کی ان کے ساتھ مل کر دجال کے فتنے کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں خلافت کا نظام عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قائم فرما دیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے صحیح عقائد ہیں۔ یہ نہ کہا کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے۔ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باطل عقیدے کے حامل ہیں، ان کا عقیدہ باطل پایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم ایمان لائے رسولوں پر، کیسے ایمان لائے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی، اور ہم تمام رسولوں پر ایمان لانے کے بعد اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی امتیاز نہیں کرتے، کسی کے مرتبے اور مقام کو کوئی کامیہ زیادہ نہیں کرتے، جس طرح ان کا مرتبہ اور مقام ہے ویسے ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اے ہمارے رب، تیرے احکام ہماری طاقت سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ اے اللہ، تو نہیں تکلیف دیتا کسی جان کو اس کی طاقت کے مطابق۔ اے اللہ، اگر تو نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، جتنے بھی تیرے احکام ہیں انسان کی استطاعت و طاقت سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ انسان کے اندر یہ وسعت و طاقت پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہو سکتا ہے، اور یہ سارے احکام یاد رکھیے انسان کی فطرت کے مطابق، انسان کی نیچر کے مطابق، انسان کی قدرت و طاقت کے مطابق ہیں۔ انسان کو کسی ایسے کام کا مکلف نہیں ٹھہرایا گیا جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ آج ہمارے لیے داڑھی رکھنا سنت کے مطابق مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ یہ مشکل ہم نے خود بنائی ہوئی ہے، شروع سے ماحول ہی نہیں صحیح ملا۔
کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ ہم دنیا داری کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج عورتوں کے لیے شرعی پردہ کرنا مشکل ہے۔ لے میں پہلے کدی دیور تو جیڑ تو پردہ نہیں کیتا، ہوں میں پردہ کرا، ہوں میں بڈھی ہو کے پردہ کرا، لوکی کی کہیں گے؟ تجھے اللہ تعالیٰ کا حیا نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں ٹھہرایا۔ ہر انسان استطاعت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو پردے کا پابند کیا ہے تو وہ عورت شرعی پردہ کر سکتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں لوہے دی چادر تے نہیں نہ اوڑھنی۔ اور میری روحانی ماں اور بہنوں، پردے کے لیے کوئی لوہے کی چادر نہیں اوڑھنا پڑتی جو ہم سے اڑتی نہیں ہے۔ یہ چادر کاٹن کی ہے، کپڑے کی ہے، کپڑا اتنا سخت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ تو کہتی ہے نا میں شرعی پردہ کیسے کروں گی؟ تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہو، حیا ہو، آخرت کا تصور ہو تو تیرے لیے اس بات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ داڑھی کوئی 5 کلو کی نہیں ہے جس کو ہم اپنے چہرے پر مزین نہیں کر سکتے۔ آج لوگ روزہ رکھنا چھوڑ گئے، آج لوگ اللہ تعالیٰ کو فراموش کیے ہوئے۔ صبح دیکھ لو ہماری نماز میں حاضری پہلی صف بھی مکمل نہیں ہوتی، مولویوں کو بھی اوپر سے اٹھانا پڑتا ہے۔ کس قدر سستی اور کوتاہی ہم نے نماز کے معاملے میں اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ ایسے احکام نہیں ہیں جو ہماری طاقت ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ اللہ نے تو انسان کو کسی ایسے معاملے میں مکلف نہیں ٹھہرایا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ اگر اللہ نے کسی بات کا، کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب نہ تو ہمارا مواخذہ کرنا، نہ تو ہمیں پکڑنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم سے خطا ہو جائے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہم جنب غلطی کے پتلے ہیں، ہمارے ساتھ شیطان کے چیلے لگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں میرے رب، ہم سے خطا ہو جاتی ہے، ہم سے بھول ہو جاتی ہے، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے معصیت ہو جاتی ہے۔ ہم ہینڈز اپ کرتے ہیں، سلنڈر کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سرنگو کرتے ہیں، اللہ تیرے سامنے جھکاتے ہیں۔ گو ہم ایمان لائے لیکن ایمان کے بعد بھی ہم سے بھول ہو جاتی ہے، ہم سے خطا ہو جاتی ہے۔ اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اگر ہم سے بھول ہو جائے، ہم سے خطا ہو جائے، ہمیں معاف فرما دینا۔ اے میرے رب ہمیں معاف فرما دینا، ہمارے گناہوں پر گرفت نہ کرنا۔ ہاں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے پہلی امتوں کو ایک گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، ایک گناہ کی وجہ سے اللہ کی گرفت آ گئی۔ قوم لوط پر ہم جنس پرستی کی وجہ سے، شعیب علیہ السلام کی قوم پر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر دعا ہے کہ ہم پر ایسے گرفت نہیں ہوگی جیسے سابقہ اقوام پر اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوئی۔
پہلے کپڑے کو گندگی لگ جاتی تو کپڑا کاٹنا پڑتا، ہمیں کیا کہا؟ دھو لو، کپڑا دھو لو، پاک ہو جائے گا۔ پہلے کوئی گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر گناہ لکھ دیا جاتا، اللہ نے ہمارے لیے پردہ پوشی فرمائی، اللہ نے ہمارے لیے پردہ پوشی فرمائی ہے۔ اور پھر عبادت پہلی امتوں پر عبادت گاہوں میں جو نا وہ پڑھنا پڑتی تھی، وہاں کرنا پڑتی تھی، اور ہمارے لیے ساری زمین کو عبادت گاہ قرار دے دیا۔ یہ ہے اس بات کی تفسیر کہ اللہ ہم پر جیسے پہلی امتوں پر بوجھ ڈالا ایسے ہم پر نہ بوجھ ڈالنا۔ اے ہمارے رب، ہم گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، معصیت اور معافی مانگتے ہیں، ہماری گرفت نہ کرنا، ہم سے اگر گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ، اے ہمارے رب ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالنا جیسے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا گیا، ایسے ہم پر بوجھ نہ ڈالنا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر، آپ کی امت ہونے کی وجہ سے ہم پر یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم پر ایسا بوجھ نہیں ڈالا گیا، اور ہمارے لیے بڑی رعایت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ پہلے توبہ کا دروازہ ایک مخصوص ٹائم کے لیے ہوتا تھا، اس کے بعد بند ہو جاتا تھا، اور ہم پر اللہ تعالیٰ نے کیا احسان فرمایا، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ ہمارے لیے دیکھیے احسان، لیکن ہم ان احسانوں کو یاد نہیں رکھتے، فراموش کیے ہوئے ہیں، ہم بھلا دیتے ہیں اور اپنی حیثیت نہیں پہچانتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتے۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، گناہ پر فخر بھی کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ پر خود ہی جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ۔ آج ہم جھوٹ کو نہیں مانتے، جھوٹ ہمارے اندر اس قدر رس بس گیا کہ ہماری شخصیت کا، ہمارے مزاج کا حصہ بن گیا، ہم جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم داڑھی کٹوانے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بے پردگی کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم بے کار، شتر، بے مہار، بے مقصد زندگی گزارنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم سستی اور کوتاہی کو جو ہمارے اندر بوڑھی کوٹ کوٹ کر بیٹھی ہوئی ہے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کس قدر ہمارے اندر سستی اور کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے یہ پونا گھنٹہ جمعے کے خطبے کے لیے نہیں نکال پاتے۔ ہر بندہ اپنی روٹین سے جیسے پہلے آتا تھا ویسے ہی آتا ہے۔ کس قدر یہ سستی اور کوتاہی اللہ تعالیٰ کے احکام کے معاملے میں کہ ہم گناہ کرتے ہیں اس پر فخر کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے ایک راہ لے لیتے ہیں۔ گناہوں پر گرفت نہیں ہے اس وقت تک جب تک بندہ اعتراف نہ کرے، اور ہم گناہ کرتے ہیں، فخر سے بیان کرتے ہیں، فلاں دی منگنی سیگی، فلاں دی شادی سیگی، 2 پیتیاں، 2 بوتلاں پیتیاں، فلاں نے انج کیتا، فلاں نے انج کیتا، میں انج کیتا، میں انج کیتا، مجلسوں میں گناہوں کو بیان کرتے ہیں، علن اعلان گناہ کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ یہ 2 آیات میں صحیح طریقے سے تو تفصیل اس کی بیان نہ کر سکا، ٹائم کی قلت کی وجہ سے۔ آپ اس کو گھر جا کر پڑھیے اور اس کو تفصیلاً پڑھیے اور اس کی فضیلت جانیے اور ان آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ قدرتی طور پر ہمارے لیے پروٹیکشن ہے، حفاظت ہے، صبح بھی اور شام بھی، اور خاص طور پر یہ معمول بنائیں کہ رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کی تلاوت کی جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ رات کو ان کی تلاوت کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عرش کے نیچے سے خزانہ ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عطا کیا گیا ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور شریعت کے مطابق عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔